اوکے ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نو ریزرویشنز. میں ہوں عائشہ عالم خان اور اب وقت آیا ہے کہ ہم اپنے پہلے مہمان سے, آج کے پہلے مہمان سے ملاقات کریں. یہ ایک بہت ہی دلچسپ انسان ہے. کیوں؟ ہی از بین وتھ ریڈیو, ٹیلی ویژن سے بھی ان کا تعلق رہا ہے, ریڈیو سے بھی. ہی از اے فوٹو جرنلسٹ, جیل بھی گئے ہیں, اور ان کا جتنا بھی سنجیدہ کام ہے اس سے ان کی پرسنالٹی پہ ایز سچ کوئی اثر نہیں پڑا ہے. ہو ایم آئی ٹاکنگ اباؤٹ؟ آف کورس the wonderful مجاہد بریلوی. تھینک یو عائشہ. السلام علیکم. تھینک یو فار جوائننگ اس. جی بالکل شکریہ. مجاہد صاحب, اچھا ٹھیک ہے, مطلب ہم جانتے ہیں کہ آپ ماشاء اللہ ایک مطلب مانے جانے جرنلسٹ ہیں, ایوری ون نوز یو, آپ کی ماشاء اللہ کریڈیبلٹی ہے. اس کو اگر ہم ایک طرف پہ رکھیں, آپ کے بارے میں ایک اور بات کہی جاتی ہے جو ٹویٹر پہ بھی ایک آئی تھی ایک بات, وہ یہ ہے کہ مجاہد صاحب لوز ویمن, ہاں, اور وہ ایک دفعہ آپ کا ہاتھ ملانے کے لیے آ جائے تو وہ ہاتھ چھوڑتے نہیں ہیں. بھائی اگر آپ جیسی خاتون سامنے بیٹھی ہوں گی, اگر وہ آدمی نہ ہاتھ ملا کے چھوڑے تو پھر وہ آدمی اس میں نہ ایستھیٹک سینس ہوگا نہ وہ پروفیشنل ہوگا. کوئی بیوقوفی آدمی ایسا ہوگا جس میں کہ جو کسی آپ جیسی خاتون سے ہاتھ ملائے اور ہاتھ چھوڑ دے. لیکن ہاتھ ویسے پکڑا ایک بار ہی کسی کا جاتا ہے, جی, اس کے بعد جو ہاتھ ملتے ہیں وہ ہاتھ مل کر پھر چھٹ بھی جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, صحیح. لیٹس مجاہد صاحب فار یو, چارمنگ مین. ہم نے بہت سنا ہے ان کے بارے میں. آپ نے مطلب جیسے میں نے پہلے کہا تھا, یو ورکڈ وتھ ریڈیو, وتھ ٹیلی ویژن, فوٹو جرنلسٹ, یو بین ٹو جیل, اتنا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے. ہاؤ ڈز اٹ فیل, مطلب آج آپ جہاں پہ ماشاءاللہ جس مقام پہ آپ بیٹھے ہیں, مطلب مزہ آتا ہے کہ ہاں یہ ایسا آیا ہے مجاہد بریلوی, کیا کرو گے؟ نہیں, یہ تو خیر میں تو خیر یہ بتا دوں, جیسے عائشہ آپ بھی ایک پروسیس سے ہو کے گزری ہیں, یہاں تک پہنچے نا لوگ. جیسے ہمارے یہاں جیسے اب جو الیکٹرانک میڈیا کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس میں ایک شارٹ کٹ آیا, اچانک لوگ آ گئے, پتہ نہیں لڑکیاں آئیں جی, انہوں نے دیکھتے بھی ہیں بال صحیح ہوں, رنگ گورا ہو, بول رہی ہوں, بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا جاتا تھا. اور جو پرنٹ میڈیا تھا اس میں آپ دیکھیں, اس میں ایک ایڈیٹر ہوتا تھا, اس میں ایک نیوز ایڈیٹر ہوتا تھا, اس میں ایک سینئر آدمی ہوتے تھے. ہم لوگ کوئی رپورٹ لکھ کر لے جاتے تھے, وہ پہلے ہمارے منہ پر پھینک کے ماری جاتی تھی, 4-5 سال بعد ہمارے نام سے کچھ چھپ جاتا تھا. پھر اسی طرح ریڈیو ایک انسٹیٹیوشن تھا, ہمیں آواز لگانے کے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 15 روپے ملتے تھے, لیکن وہ بتاتے تھے کہ اس طرح بولو, اس طرح کرو. تو یہ جو ہماری ریڈیو سے گزرے, پرنٹ میڈیا میں سے آئے, اور یہ تو خیر الیکٹرانک میڈیا ایک ہمارے یہاں نیا فنامنا تھا. پہلے کوشش کری, کسی نے پی ٹی وی میں گھسنے ہی نہیں دیا, بہت سفارش کرا, انہوں نے کہا نہیں, یہ آپ کا اس لائق نہ چہرہ ہے نہ زبان ہے کہ آپ کو ہم پی ٹی وی والے ہمیں لائق کرتے. تو یہ جو میڈیم ہے یا میڈیا ہے, اس کے لیے ایک وہ ٹھیک ہے, وہ ایک پروفیشنلزم تھا. جب اخبارات بند ہوئے تو پریس کلب گئے, فٹ پاتھوں پہ چلے, بے روزگاری جھیلی, جیل بھی دیکھی, اور یہ سب چیزیں مل کر آپ کو کچھ نہ کچھ بنا دیتی ہیں. اور اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو اس کا میں نے کچھ بنی گیا ہوں. بالکل بالکل. اور اسی چیز کو ہم بیسکلی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, بیکاز وی آر ویری پراؤڈ ٹو ہیو پیپل لائک یو ان پاکستان. کیونکہ اور پاکستانیوں کو اس بات کا فخر ہونا چاہیے کہ آپ جیسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو واقعی میں سچ کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. اب نا وین یو آر ٹاکنگ ٹو پولیٹیشنز, اب پولیٹیشنز آپ کو پتہ ہے بڑے منجے ہوئے قسم کے انسان ہیں, ان سے گفتگو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور آج کے سیاستدانوں سے بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھا تھا, خان عبدالولی خان کو دیکھا تھا, غوث بخش بدنجو کو دیکھا تھا, وہ اس پائے کے لیڈر تھے کہ جن سے گفتگو کرتے ہوئے, سوال کرتے ہوئے آپ کو بڑا مشکل ہوتی تھی. کیوں؟ یا ایون میں بات میں کہوں, میں کہنے میں مجھے حرج نہیں ہے کہ جب بے نظیر بھٹو سے ملاقات ہوئی تو ان سے بھی ایک ان کا یہ تھا کہ آپ ان سے سوال کریں, کتنا کریں, اور ان کو کتنا کرٹیسائز کریں. الٹیمیٹلی بعد میں ان سے پھر کنونس کیے بغیر وہ جان ہی نہیں دیتی تھیں, شاید 2 گھنٹے ہو جائیں, 3 گھنٹے ہو جائیں, 4 گھنٹے. وہ اتنی کنونسنگ لیڈر تھی. یہ جو آپ کے جو سیاستدان جنہوں کہتے ہیں, ان میں کہتا ہوں ان میں کوئی 4-5-6 سوالوں کی مار ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ 70s میں ان کی پارٹی نے کیا کیا تھا. سیاست ہے, اس کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں کہ کبھی یہاں کوئی کبھی آپ کی بات وہاں پہ کرتا ہے, کوئی کبھی اس کی بات یہاں پہ کرتا ہے, وہ ٹیکل کرنا اسپیشلی میڈیا میں جو لگائے بجائی جو ہوتی ہے اس کو کس طرح؟ یہ ویسے ایک میں یہ کہتا ہوں اس میں کسی بھی شعبے میں ہوتی ہے, بٹ نہیں اس میں ہے. میرا خیال ہے کہ میڈیا کا جو تعلق ہے, یہ بات آپ کی درست ہے عائشہ کہ ہم اپنے کو اب اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے. ہم ہر ایک کو, سیاستدانوں کو, تاجروں کو, صنعتکاروں کو, جرنلوں کو, ججوں کو, سب کچھ ہمیں کوئی مشن بن گئی ہے کسی کی بھی آپ اترائی کرائیں آپس کی, اور ہمیں کوئی کچھ نہ کہے.
یہ تو ہم سیاست کی طرف چل رہے ہیں. آپ نہیں, میں تو نہیں میں آپ کے شعبے کے بارے میں بات کر رہی ہوں, میں سیاست کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہوں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان جرنلزم. ہمارا شعبہ وہ جو بیک اسٹیبنگ اور ادھر ادھر کی باتیں جو ہوتی ہیں, اچھا وہ آپ لوگوں میں زیادہ ہوتی ہوں, نہیں ہمارے میں تو. اچھا میں نے تو آپ کے بارے میں ہمیشہ اچھا اچھا سنا, اور بھی آپ نام لیتے جائیے, ہر ایک کے بارے میں اچھا سنا ہے میں نے, مجھے کہاں سنا. فل پولیٹیکل آدمی ہیں آپ. اچھا آپ کے ہاتھ میں ماشاء اللہ چشمے ہیں. ہاں جی, میں اس کو یو آر ناؤ نون. بلکہ آپ کے لیے بھی ایک اور پیغام آیا تھا ٹویٹر پہ ہی, ایز یو نو کہ میں ٹویٹر پہ بھی ہوں, فیس بک پہ بھی ہوں. آپ کو یہ سوال یہ آیا تھا کہ مجاہد صاحب سے ضرور پوچھے گا کہ وہ چشمے اپنے منہ میں کیوں ڈالتے ہیں. منہ میں نہیں ہوا یہ عائشہ, اس کا سیریس پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ جب نئے نئے اینکر بنے نا, تو ہر آدمی جب بیٹھتا ہے اس میں مجھے نہیں پتا کیمرہ مجھے کس طرح دیکھ رہا ہے, اور کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ کان, کچھ کا یہ ہے کہ ہونٹ چبا رہے ہیں, کچھ غیر ضروری طور پر. تو جب ہمارے جو غضنفر صاحب کو میں اپنا اس شعبے میں اور برملا اظہار کرتا ہوں, اپنا استاد کہتا ہوں, انہوں نے یہ بٹھالا کہ اس طرح بیٹھو. جب انہوں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ ادھر ادھر جا رہے تو انہوں نے کہا بھی کچھ چیز رکھو, تو ایک چشمہ آ گیا ہاتھ. اچھا اس کا فائدہ یہ تھا کہ ابھی بھی ویسے میرا یہ خیال ہے کہ ہم سوال دیکھ کر, بعض ایسے سوال ہوتے ہیں جب آپ کہیں تو آپ کو ذرا دیکھ کر کرتے ہیں, لیکن اس سے یہ ہوا فائدہ کہ میرا خیال میں یہ اگر کیمرے کی آنکھ کچھ میرا خیال بہتر ہی دکھا رہی ہوگی اس طرح. چلیں ٹھیک ہے. اچھا آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا کنیکشن جو ہے عوام سے بہت اچھا ہے. آپ ایک ایسے جرنلسٹ ہیں جو باقاعدہ, آپ بے شک آپ نے سوٹ ووٹ جیکٹ بریکٹ ٹائی شائی پہنی ہو, آپ روڈ پہ نکلیں گے, آپ عوام سے آپ بات کریں گے. یہ why is it so important for you کہ آپ وہ کنیکشن کریں عوام کے ساتھ, کیونکہ a lot of journalists don't use this strategy. ایک تو عائشہ, میں کیونکہ ہمارا جو پورا بیک گراؤنڈ رہا ایز اے ورکنگ جرنلسٹ, جب ہم آئے تو ابھی 2 مہینے نوکری نہیں ہوئی تھی کہ بے روزگار ہو گئے, ضیاء الحق کا پیریڈ آیا, جیل چلے گئے, فٹ پاتھ پہ آ گئے, پریس کلب میں جنم تھا نہیں, نعرے وارے لگاتے رہتے, زندہ آباد مرد آباد زیادہ کیا, تنخواہ نہیں ملتی تھی. تو ایک تو وہ پورا بیک گراؤنڈ جرنلزم کا یہ آیا, لکھنا پڑھنا بھی جو شروع کیا. تو جب اسٹوڈیو میں ہم بیٹھے تو مجھے یاد ہے کہ جب یہ الیکشن ہوا تو ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ الیکشن میں اسٹوڈیو اور کیمرہ, تو میں نے ان سے کہا کہ عام لوگوں میں چلنا چاہیے. تو جو غضنفر صاحب تھے ان کو جب میں نے بولے کیسے, میں نے کہا میں ٹرین میں جاؤں گا, الیکشن ٹرین, صحیح, اور صبح ٹکٹ لیا تو خرچہ بھی کم, اور کیمرہ لیا, اور صبح شالیمار ایکسپریس میں بیٹھ گئے, اور راستے میں سکھر میں پوچھ رہے ہیں یہاں کون ہے, میں نے بھاولپور میں اتر گئے, یہ ہو گئے, لاہور تک گئے. تو ایک نیا شو آیا کہ جی ایک آدمی صبح لکھ رہا ہے, اور وہ شو ہم بھیجے جا رہے ہیں, دیکھے جا رہے ہیں, یعنی کہ وہ تجربے سے پھر آپ نے بیسکلی, تو وہ جو ایک میرا لوگوں کے ساتھ ایک آسان کمیونیکیشن تھا, رائٹ, وہ یہاں کے مفید ہو گیا کیمرے کے سامنے. صحیح. مطلب پاکستان کے شاید آپ پہلے جرنلسٹ تھے جی جن کو ایک دم سے جوش پڑا کہ جی میں تو جاؤں گا افغانستان, اور کوئی نہیں گیا تھا. ہاں جی بالکل. آپ کو کیا بخار چڑھ گئی تھی کہ آپ نے کہا کہ وہ ایک تو شروع سے ایک نیا تھا, ضیاء الحق کا زمانہ تھا, پابندی تھی. تو جب یہ کابل میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی ایسے سے بیک گراؤنڈ بھی تھا, جب روس میں فوجیں آئیں اپریل 79 میں, تو تنخواہ تو زمانے تقریباً ختم ہو گئی تھی. تو کچھ وہ لوگ 100 روپے ڈال کے, کمیٹی ہمیں پڑتی ہے نا 20, تو اس دن مجھے کوئی 1500 روپے مل گئے. اچھا, تو میں نے کہا جی کابل چلتے ہیں. تو خیر یہاں سے پشاور چلے گئے. بس آپ کو ایسے خیال نہیں وہاں جا کے انٹرویو کریں گے. ہاں, یہ تھا کہ اجمل خٹک وہاں موجود تھے. اچھا, اور اس وقت نیشنل آرمی پارٹی اور دوسرے لوگوں سے رابطہ تھا. پشاور سے بس کابل جاتی تھی 50 روپے میں, صحیح, اس میں بیٹھ کر جلال آباد اور کابل چلے گئے. وہاں اجمل خٹک صاحب موجود تھے, اللہ ان کو ابھی ان کا انتقال ہوا, میں کوڑا خٹک ان کے انتقال بھی گیا, ان کے گھر چلا گیا. اور پھر ان سے انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی افغانستان کے صدر نور محمد تراکی کا انٹرویو کرا دیں. انٹرویو کرانے گئے تو خیر وہ انٹرویو بھی ہوا. بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ جب ہمارے پاس تو ٹائی کوڈ بھی نہیں تھا کہ انٹرویو کس طرح کریں, وہ نیچے گیا ایک دکان پہ کرائے پہ لیا, اس کو ویسے ہی واپس کیا. اور یہ ضرور ہوا کہ وہ پھر میں واپس آیا اور میں نے کتاب لکھی تورخم کے اس طرف, اور اس وقت اس کتاب کی شعر محمد مری اور سید سبت حسن, اس کتاب کے 5-6 ایڈیشن چھپ چکے ہیں تورخم کے اس طرف. تو ایک سبجیکٹ تھا اس زمانے میں جیسے کہا نا کہ ہم لوگ شاید جو 70s تھا یا 80s تھا, ایک کمٹمنٹ کا سودا سر میں سمایا ہوا تھا. جو شیلی بریلوی صاحب, ان سے اب بات ہم مزید اور کریں گے, لیکن انفارچونیٹلی اٹس ٹائم فار اے بریک. آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ ہی ٹی وی پہ بریکس آر ویری نیسیسری, چشمے کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پھر سے, ارے میں بھول گیا, بٹ ٹائم فار اے بریک. اور جب ہم واپس آئیں گے ایک بہت ہی حسین خاتون ہمیں جوائن کریں گی. اچھا, آپ ہم لوگوں کو صرف خواتین کے لیے حسین کا لفظ ہو گیا ہے؟ نہیں, آپ نے سنا ہی نہیں کہ آپ کا انٹروڈکشن کیا تھا. اچھا, آپ کو بھی ہم نے بڑا مطلب ماشاءاللہ مزیدار انٹروڈکشن دیا, حسین نہیں کہا تھا, رنگین بنا دیا آپ کو. اچھا, آفٹر دا بریک وی گونا ہیو اے ونڈرفل گیسٹ.
Please stay with us. You're watching No Reservations.